آج میں بات کروں گا شفا کے بارے میں، یعنی جو لوگ بہت زیادہ پرابلمز میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، دکھوں میں ہیں، خاص طور پہ جسمانی آزمائش میں سے گزر رہے ہیں۔ یعنی اگر جسمانی طور پر انسان اگر بیمار ہے، کسی بھی طرح کا روگ لگا ہوا ہے، بہت سارے روگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں چلتے ہیں۔ اتنی ساری بیماریاں، کوئی بھی بیماری اگر جسم میں ہے وہ کیوں چلتی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کے بارے میں آج جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ سب سے پہلے اگر آپ بائبل میں دیکھیں کہ بائبل میں کیا ریزن بتائی ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آپ کے لیے شفا آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں، ہیل ہوں، شفا پائیں، ہمیشہ آزاد رہیں، جسم کی جسمانی پرابلم میں سے ہمیشہ آزاد رہیں۔ وہ آپ کو آزاد رہنے کا حل بھی بتا رہا ہے، اور خدا نے کہاں سے حل بتایا؟ اگر آپ خداوند کے کلام میں یعقوب کا عام خط جو ہے اس میں اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت سے لکھا ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اگر آپ اس آیت کو، اس حوالے کو پھر سے دیکھیں اور اس میں دیکھیں لکھا ہے گناہوں کا اقرار کرنا، یعنی اگر انسان شفا پانا چاہتا ہے تو سب سے پہلی ضرورت اس کی یہ ہے کہ وہ گناہوں کا اقرار کرے۔ کوئی بھی گناہ ہے، انسان پوری زندگی میں بہت سارے گناہ کر چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کئی ایسے گناہوں کو جانتے ہیں جو پوشیدہ گناہ ہیں، جن گناہوں کو آپ کر چکے ہیں اور ان گناہوں کا صرف آپ کو پتہ ہے اور خدا کو پتہ ہے، لیکن ایسے گناہوں سے آپ آزادی ایک ہی طریقے سے، وہ گناہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گناہ انسان کے جسم کے اندر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ گناہ آپ نے تو کر لیا، آپ کو لگا کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، بے شک خدا نے دیکھا، آپ کو لگے گا کہ شاید آنے والی زندگی میں، زندگی کا جب اینڈ ہوگا تب جو ہے نا دوسرے جب جہان جائیں گے تو شاید تب فیصلہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جسم کا گناہ کیا ہے تو جسم کا گناہ یہیں پہ، اب جسمانی گناہ کوئی سا بھی، اب چوری ہے، چکاری ہے، یا زنا کاری ہے، یا کوئی بھی آپ نے گناہ کیا ہے، تو گناہ آپ کی زندگی میں بیماری پیدا کرتا ہے، اور اس کا حل بھی دیا ہے خدا نے۔ اس کا حل بھی آپ کو بائبل میں دیا ہے کہ اگر آپ گناہوں کا اقرار کریں، یعنی آپ اپنے گناہوں کے بارے میں ذکر کریں، کس سے کریں؟ تم آپس میں ایک دوسرے سے، آپس میں ایک دوسرے کا مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو جس پہ سب سے زیادہ بلیو ہو، آپ اپنے فرینڈ کو یا کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے سے نا یہ گناہ ہو چکا ہے اور میں اس گناہوں سے نجات لینا چاہتا ہوں، تو ایسے کریں، آپ میرے لیے پریئر کریں، میں بھی اس گناہ کے لیے پریئر کروں گا تاکہ میں یہ گناہ سے آزادی حاصل کروں۔ بہت سارے گناہ انسان کے جسم کی بیماری کی وجہ بنتے ہیں، اور پھر اسی لیے لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ پہلی بات ہے آپس میں ایک دوسرے سے گناہوں کا اقرار کریں، اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ ظاہری بات ہے جب ایک شخص ہے تو دوسرے شخص سے گناہ کا اقرار کرے گا تو وہ اس کے بعد وہ اس سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرے کہ بھائی میری شفا کے لیے پریئر کریں۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی بیماری آپ سے دور ہو جائے گی۔ آگے ایک اور چیز لکھی ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی راست باز شخص یا کوئی ایسا شخص ڈھونڈیں یا دیکھیں، اگر پاسٹر ہے یا کوئی بھی ہے، آپ شخص اسے کہیں کہ پلیز میرے لیے پریئر کریں، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ آپ گناہ کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اس کو بتائیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے میں نے چوری کی ہے، میرے یہ پیسے تھے یا یہ میں نے پیسے چوری کیے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے میرے یہ بیماری میرے ساتھ ہے۔ میں اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہوں۔ اقرار کرنے کے بعد آپ میرے لیے شفا کے لیے پریئر کریں، اور تاکہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں۔ اور آپ کرنے کے بعد آپ گھر آئیں اور گھر آ کے خدا سے دعا کریں کہ آئے خداوند، جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے گناہوں کا اقرار کرو تو تم شفا پاؤ گے۔ تو میں نے بھی ایک راست باز شخص کو، میں نہیں جانتا وہ راست باز ہے یا نہیں، لیکن مجھے لگا کہ وہ راست باز ہے کیونکہ وہ تیرے کلام کو مانتا ہے، تو میں نے وہ تیرے کلام کو مانتا ہے، تیرے کلام کو پڑھتا ہے، خدا کو جانتا ہے، میں نے اس لیے اس سے اپنے اس گناہ کا اقرار کیا، اور میں نے جو ہے اس سے گناہ کا اقرار کرنے کے بعد اب اس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں کیونکہ تیرا کلام ہمیشہ سچا ہے، تو کلام کی سچائی میری زندگی میں پوری ہو۔ میں نے گناہ کا اقرار کیا، اب میرے گناہ سے مجھے شفا بخش۔ تو خدا جو
آسمان پر ہے، کیونکہ آپ نے خدا سے دعا کی اور اپنے گناہ کا اقرار کیا، آپ مکمل شفا پا جائیں گے۔ یقین جانیں آپ کو خدا کا کلام آپ کی زندگی میں جو سچ ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ اور وہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ کو شفا ابھی مل سکتی ہے اگر آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں اور توبہ کریں۔ گناہ کا اقرار آپ اپنے آپ سے نہیں کر سکتے کہ اوہو میں نے چوری کی تھی، تجھے تو پتہ ہے، ایسے نہیں۔ آپ اپنے گناہ کا اقرار کسی ایسے شخص سے کریں، ایسے راست باز شخص سے، یا کسی پاسٹر سے بات کریں کہ پاسٹر جی، یا کسی اور جب پریسٹ ہے آپ کے سامنے، یا آپ کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے گناہ کیا تو میں اس گناہ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، تو میرے لیے آپ ایسے کریں کہ میں اپنے اس گناہ سے آزادی حاصل کر سکوں، تو میں نے اس لیے آپ سے اس گناہ کا جو ہے آپ سے اقرار کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ شفا پائیں گے۔ دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو جسم کے اندر وہ کانٹے کی طرح چبھتا جاتا ہے، اور وہ جب جسم میں کانٹا ایک اگر آپ چھوٹا سا کانٹا جسم میں رہ جائے گا، آپ اسے نہیں نکالیں گے اس لیے کہ وہ درد ہو رہی ہے، تو وہ جسم میں ہی رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جسم میں اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ ایک بڑا جو ہے روگ لگ جائے گا۔ سیم اسی طرح اگر آپ اسے اسی ٹائم نکال دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن اگر آپ اسے بعد میں بھی نکال دیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ تو نکالنے کا مطلب ہے اقرار کرنا، آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں تاکہ آپ شفا پائیں۔ تو آج کے اس چھوٹے سے میسیج کی وجہ سے خدا آپ کو بھی اور ہم سب کو برکت دے، آمین۔